اب میں غزوات کی بات کروں. ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا. تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے, جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی, یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا. باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی, گھماسان کی ہوئی. کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا, لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی. صرف ایک جنگ ہے, جنگ احد, جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی. اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی, وہ جنگ احد بڑی جنگ بتا. یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا, چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے. جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں, 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے, بدلہ لینا ہے بدلہ لینا. بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے, اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے. اب مجھے بتاؤ, کیا اب رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, سب باہر نکل آئے. احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی. ایک خطا تھی, ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی. ایک اونچا ٹیلا تھا. جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں, دشمن کہاں ہے, یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں, دشمن نیچے ہے, تب تو سمجھ لو کہ تمہارے چانس ہی چانس ہے. نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا, لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا. تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے, جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رومات, پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا. اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رومات کے نیچے اور 50 اوپر, اور مشرکین سامنے سے آئے. اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے. معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی, تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے, اوپر والے الگ مار رہے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے, اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے, جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے, یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا, تلوار والوں کو نیچے, جھنڈے والوں کو الگ مقام پر. اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں, یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی, وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے, ہلا مچ جاتا, سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی, تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے. تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا, جس کو میمنہ کہتے ہیں, دائیں والا میسرہ کہتے ہیں, بائیں والا, الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے, اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے. اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا, جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز, انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے, دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت. تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی, تقریباً 40 صحابہ اتر گئے, 10 باقی رہے. 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے, بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید پیچھے, وہ مشرکین کی طرف سے آئے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے شخص. دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا.
جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید نے 200 گھوڑ سواروں کو جمع کیا دور جا کر, بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات, یہ ٹیلے کے پیچھے آ گئے اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا, ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا. وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے, 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے, اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے. جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے. ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا, بیچ میں مسلمان پس گئے, جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا, جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی, 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی. کتنا بڑا نقصان. پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا, اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے, وہ شہید ہوئے. صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا. اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ, ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان, ہونٹ, ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا, ہار بنا کر کے پہنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر اسلام تھے, اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے, وہ شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے. اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی. آج اندازہ کرو میرے عزیزو, آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو, اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں, ورنہ میں, اللہ فرما رہا ہے, ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے, جانے جائیں گی جائیں گی جائیں گی. آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار نے. ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا. تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا, آج کس کو رول ماڈل مان رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے, فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں, تمہارے وہ ماڈل ہیں, ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو, ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش, ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش, ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش. اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے. تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے. چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی. مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں, آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے. قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا, یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم اپنے آپ کو پورا بدل لو, کچھ بھی کر لو, یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ. تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں, سب کو اپنے اندر داخل کرو. ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں, ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے وفا کرو, میرے آقا سے محبت کرو. جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی, انجانے میں ہو گئی. ان کی خطائیں اجتہادی تھی, اجتہادی خطا تھی, لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی جنگ, 70 جانیں چلی گئی, مال پورا چلا گیا, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے.
اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں، ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے، اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا، اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا، سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ اس سفیر نے کہا، وہ تو عام ہو گئی، وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے، اس کو تو ریلیز ہونا ہے، ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا، جس نے میرے نبی کی توہین کی، میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ صرف جہاد کا لفظ سلطان عبدالحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا کہ فرانس کی گھگی بن گئی، اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی، نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی۔ ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے، رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں، ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال، تم ان کے ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے، یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے، حضور تھے کیسے، تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا، میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی۔ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی۔ میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی، اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی۔ اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا ہے، تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا، پوری امت اسلامیہ کو، اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے۔ عزیزو، صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں،
بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر، پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں، سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے، آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے، مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں، میں ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد۔ جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ بتاؤ سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے۔ ناگاساکی ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے، پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے۔ جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی، مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا، کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا، کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے۔ کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی، بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے، وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر، ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا، وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے، پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد، جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو۔ یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے۔